اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگوں کو استعمال کرے گا. تو میں اس کے خلاف ہوں. میں آصف زرداری کے ذاتی طور پہ خلاف نہیں ہوں. میں ہر آدمی جو اس وقت ایک آزاد عدلیہ کو اپنا کام نہیں کرنے دے رہی اور ایک حکومت جو ان کے سامنے رکاوٹیں پیش کرے گی, امپلیمنٹ نہیں کرے گی آزاد عدلیہ کا جو ان کا انہوں نے جو ججمنٹس دی ہیں, تو ہم تو پہلے دن سے آزاد عدلیہ کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم نے تو 2 مارچز میں حصہ لیا. ہم نے اپنی الیکشن کی قربانی دی صرف اس لیے کہ ہم اپنے ججز کے ساتھ کھڑے رہے جن کو نکالا تھا مشرف نے. 13 سال پہلے ہمارے منشور کا سب سے پہلا نقطہ تھا کہ عدالتیں آزاد ہوں. تو آج میں آزاد عدالتوں کے ساتھ کھڑا ہوں. آج بھی کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے. اس میں کوئی کسی کے ساتھ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک پارٹی کے خلاف کرو دوسرے کے نہ کرو. جو کرپٹ ہے اس کے خلاف حکومت کو ایکشن لینا چاہیے, چاہے وہ جتنا مرضی پاپولر ہو, چاہے جتنا مرضی پاورفل ہو. اور یہ اسی میں امید ہے پاکستان کے مستقبل کی. ایک سوال یہ بھی تھا کہ عمران خان صاحب مذہبی جماعتوں میں جو کرپشن ہے اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ آج کل کے حالات کے پس منظر میں کیا مذہبی جماعتوں کی کرپشن کے بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گے؟ میں نے تو بلکہ ایک بہت بڑا بار بار سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ اس حمام میں سبھی ننگے ہیں. تو میں نے تو بلکہ اس کی ایک تجویز بھی دی تھی کہ دیکھیں اگر ہمیں اتنا خوف ہے کہ جناب سسٹم ہی گر جائے گا سارا, یعنی کہ سیاستدان جو بڑے بڑے اگر کرپشن میں پکڑے جاتے ہیں تو سسٹم گر جائے گا, یہ ایک اور ایک سازش ہے انصاف کے خلاف, احتساب کے خلاف. تو یہ سسٹم تو مضبوط ہوتا ہے, احتساب اور انصاف ایک سسٹم کو مضبوط کرتا ہے. تو اگر اس کے اندر کرپشن میں تقریباً, میں نے کہا کہ تقریباً اس حمام میں سبھی ننگے ہیں, تو کیوں نہ ہم یہ کریں کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی بنا دیں. ریکنسیلیشن نہیں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا کہ جی ہاں ہم مانتے ہیں ہم نے یہ غلط کام کیے, اتنے پیسے چوری کیے, اتنے ہم نے کرپشن میں پیسے کیے, یہ ہم پیسہ ملک کو واپس کرتے ہیں اور ہمیں ریکنسیلیشن یعنی کہ ہمیں معاف کر دے قوم. میں سمجھتا ہوں کہ قوم یہ بڑا فراخ دل قوم ہے پاکستانی, ہم معاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن جب تک آپ ایک سارے نظام کو چلنے نہیں دیں گے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے, یہ تو ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو اس کے تو خلاف ہم ہمیشہ کھڑے ہوں گے. اور اس میں جو بھی ملوث ہے, چاہے کوئی دینی جماعت ملوث ہے, چاہے کوئی پولیٹیکل جماعت ملوث ہے, چاہے کوئی جنرلز ملوث ہے, جو کوئی بیوروکریٹ ہے, یہ انصاف تو ہوتا ہے جو کسی میں امتیاز نہیں کرتا. پھر میں ایرسٹوٹل کی جو سیئنگ ہے کہ اسٹیبلٹی ایک ملک میں تب آتی ہے جب انصاف کا جو نظام ہے وہ ہر انسانوں کے لیے ایک برابر ہوتا ہے. عمران خان صاحب ناظرین سوالات کے جوابات دے رہے تھے, وہ سوالات جو اٹھائے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. آج پروگرام میں مسلم لیگ نواز کا نقطہ نظر آپ کے سامنے آیا, چودھری شجاعت پی ایم ایل کیو کی نمائندگی کرتے ہوئے, کامل علی آغا کے ساتھ پی ایم ایل این کی طرف سے چودھری نثار اور احسن اقبال تھے, اور عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انہوں نے جوابات دیے. یہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہو گیا, ڈیبیٹ جاری ہے, اور ڈیبیٹ سے مراد بھی یہی ہے کہ دونوں پوائنٹ آف ویو جو ہیں وہ برابر آپ کے سامنے رکھے جائیں, کیونکہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اگر اس ڈیبیٹ کے اندر کہیں تعصب کی اتنی بھرمار ہو کہ جو اصل حقائق ہیں وہ ڈسٹارٹ ہو جائیں, مسخ ہو کے رہ جائیں. یہ پنجاب, سندھ, صوبہ سرحد, بلوچستان کا معاملہ نہیں ہے. اگر کرپشن ہے تو ایک قومی معاملہ ہے. یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ کرپشن اکراس دا بورڈ جو ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے, لیکن اپنی کرپشن کا دفاع اس طریقے سے کرنا کہ دوسرا بھی کرپٹ ہے اصولی بات نہیں ہے. ان سوالات کو پوچھنا اور ان کے جوابات تحمل سے سننا اس ڈیبیٹ کا حصہ ہے. اسٹے ٹیون, کل بھی پروگرام میں ان مزید سوالات کے جوابات آپ کے پاس لے کے آئیں گے دوسری جماعتوں اور پیپلز پارٹی کے نکاتوں کی طرف سے. آج ہماری طرف سے یہی کچھ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.